وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالواد المقدس طوى. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمائے اللہ کا اسم ہے ذات کا. اللہ لا الہ الا ہو، کوئی معبود برحق نہیں ہے مگر وہی. تو اللہ عطف نہیں ذکر فرمایا، جو پہلے آیات ہیں ان آیات دے اندر اللہ تعالیٰ دی عظیم قدرت دا ذکر ہے اور علم دا ذکر ہے کہ ایسے قدرت اور ایسا علم جو بس اسی دی شان ہی ہے. تو فرمایا اللہ ہو، پھر فرمایا اللہ ہو، یہ خدا ہے، یہ اللہ ہے جس کا ذکر ہے کہ خلق الارض والسماوات العلا الرحمن علی العرش استوى. قدرت کا بیان ہے کہ اس نے سب آسمانوں کو پیدا فرمایا. اتنے عظیم مخلوق جو انسان کی عقل اس کی پہنائی کا، اس کے اجرام کا احاطہ نہیں کر سکتی. یہ تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے تو کمال قدرت معلوم ہوئی. اور پھر لہو ما فی السماوات، اللہ تعالیٰ دی مالکیت، جو مالک عرش ہے. پھر وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ سِرَّ
یعلم سر و اخفا، تو علام الغیوب اور ہر ظاہر پوشیدہ جاننے والا۔ تو ایک صفات کا ذکر ہے، صفات اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان آیا۔ ایسی صفات یہ وہ ذات ہے جو یہ صفات ہیں اس کے۔ تو فرمایا اللہ ہو، یہ قدرت والا، یہ مالک، یہ علم والی ذات، یہ ذات اللہ ہے۔ اللہ الوہیت سے، اور پھر فرمایا لا الہ الا ہو، کوئی معبود برحق نہیں ہے مگر وہی۔ تو الہ معبود، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا ہو، تو اللہ تعالیٰ ہی عبادت کا مستحق ہے اور کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ عبادت مستحق اے ذات ہے جس کی اے قدرت ہے، جس کی اے مالکیت ہے، خالقیت ہے، جس کا اے عظیم محیط علم ہے، تو یہ اللہ ہے۔ لا الہ الا ہو توحید کا بیان ہے، اور توحید کے مراتب ہیں۔ اللہ تعالیٰ جتنے انبیاء علیہ السلام آئے تو ان کا سب کی جو تبلیغ تھی وہ توحید کا بیان تھا، اور فروعی مسائل شریعت اس میں مسائل میں یعنی فرق تھا۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق، علم و حکمت کے تقاضے سے جو احکام نازل ہوئے تو احکام متفاوت ہیں۔ پہلی امتوں کے احکام سخت احکام بھی تھے، اور لیکن جو عقیدہ توحید ہے، سب نبی سب رسول جتنے بھی آئے سب اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان کرتے رہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ لا الہ الا ہو یہ توحید کا بیان ہے۔ لا معبود الا ہو کہ معبود برحق اللہ ہے، یہ اس کی صفات ہیں۔ ایسی صفات والا سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں۔ کتنے عظیم قدرت، زمینوں کو پیدا کیا، اور پیدا کرنا قدرت سے ہے، اور یہ کمال ہے، اور یہ کمال صرف اسی کا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی کسی شے کو پیدا نہیں کر سکتا۔ پیدا کرنا ایجاد ہے، ایجاد ہے کہ شے کو عدم سے وجود دے دینا، بغیر مادے کے، بغیر اسباب کے۔ بندہ جو کوئی شے بناتا ہے یہ صنعت ہے، یہ بھی ایک صنعت ہے لغوی عرفی، فلانے نے یہ ایجاد کیا، یہ بنایا، یہ خلق نہیں ہے، یہ ایجاد نہیں ہے، یہ احداث ہے کہ جو چیز بھی بندہ بناتا ہے اس کا مادہ، اس کے اسباب وہ تو نہیں پیدا کرتا، ایک شکل دیتا ہے، ایک صورت دیتا ہے اپنی ہنر کاری سے، لیکن ایجاد اور خالقیت کہ عدم سے وجود دینا یہ اللہ کا کام ہے۔ کہ کوئی شے نہیں، کوئی بالکل مادہ نہیں، کوئی اس کے متعلق اسباب نہیں، بغیر مادے دے عدم کو وجود دے وے، یہ صرف اسی کی شان ہے۔ یہ ہے خلق، اور پھر علم اور قدرت، مالکیت، تو یہ صفات ہیں عظیم۔ تو پھر فرمایا اللہ ہو، ان شانوں والا اور ان صفات والی ذات وہ اللہ ہے، وہی معبود اور عبادت کے لائق ہے۔ ایسی صفات اس سے اور کی نہیں ہے، لہذا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ توحید کا بیان اور توحید کے مراتب۔ پہلا مرتبہ توحید کا لا الہ الا ہو یعنی توحید اقرار باللسان، اقرار باللسان یہ پہلا مرتبہ توحید کا، اور دوسرا اعتقاد بالجنان
دل دے وچ اعتقاد ہوئے، زبان تے اقرار، دل دے وچ اعتقاد، اور تیسرے مرتبے میں توحید کا تیسرا مرتبہ کہ اس کی تائید، جو اعتقاد دل میں ہے یا اقرار زبان پر ہے، اس کی تائید کے لیے حجت موجود ہو، حجت دلیل، اور یہ تیسرا مرتبہ ہے۔ چوتھا مرتبہ جو بحر توحید میں اس کا استغراق اور فنا، بحر توحید میں مستغرق ہو جانا، یہ انتہائی درجہ ہے۔ اب اقرار باللسان پہلا درجہ، تو اقرار باللسان ہے، کیا دل کے ساتھ مطابقت ہے؟ جو کلمہ پڑھتا ہے، اقرار کرتا ہے، یا دل میں جو اعتقاد ہے اعتقاد کے مطابق ہے، یا دل میں اور ہے، زبان پر توحید کا کلمہ پڑھتا ہے؟ اقرار باللسان تو ہے، لیکن یہ پہلا مرتبہ ہے، اس کا اعتبار اور مقبولیت اس مرتبے کی کہ دل کی موافقت ہو، تب یہ توحید کا عقیدہ قابل قبول ہوگا۔ اور اگر صرف اقرار ہے لیکن اعتقاد کے مطابق نہیں ہے، دل موافق نہیں ہے زبان کے، تو پھر یہ نفاق ہے، یہ ایمان نہیں ہوگا، یہ نفاق ہوگا۔ جیسے قرآن مجید میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، بعض لوگ ہیں جو زبان سے تو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے، اللہ کے ساتھ ایمان لائے اور قیامت کے دن کے ساتھ ایمان لائے، لیکن اللہ فرماتے ہیں وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ مومن نہیں ہیں، ایمان والے نہیں ہیں۔ ایمان کے ان کے کلمہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن کیونکہ زبانی کلمہ ہے، صرف دل میں موافقت نہیں ہے، دل کی موافقت، تو فرمایا ایمان نہیں ہے۔ اور دوسرا مرتبہ اعتقاد، یہ زبان پر اقرار ہے، ظاہر ہے، دل میں اعتقاد ہے، یہ توحید کا مرتبہ ثانی، دوسرا مرتبہ ہے، اعتقاد ہے اس کے دل میں، لا الہ الا اللہ، کیا معبود برحق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے اور کوئی نہیں۔ یہ ذکر ہوتا ہے توحید کا، ساتھ رسالت بھی کہ کلمۃ التوحید تام محمد الرسول اللہ۔ اب یہ دل کے اندر اعتقاد ہے، دل کے اندر اعتقاد، یہ دوسرا مرتبہ ہے توحید کا۔ اب ایک بندہ ہے، اس نے نظر فکر کی، خدا کی معرفت حاصل کی، اعتقاد اس کا ہے، لیکن اس پر موت آ جاتی ہے، اس کو اقرار کرنے کی مہلت نہیں ملتی، لیکن دل میں اعتقاد توحید کا عقیدہ آ گیا، لیکن اقرار کی اسے مہلت ہی نہیں ملی کہ کلمہ شہادت پڑھ سکے، موت آ گئی۔ آیا اس کی توحید تام ہے یا نہیں؟ تو بعض نے کہا لا یتم، یہ توحید تام نہیں ہے، لیکن حق ایک کہ توحید بھی تام ہے، کیونکہ جو جس دا وہ مکلف ہے، اس نے نظر فکر کر کے اللہ کی توحید کا اعتقاد رکھا، اور پھر وقت نہیں ملا کہ اقرار کرتا اور کلمہ شہادت پڑھتا، صرف تلفظ کا وقت نہیں ملا، لہذا وہ عاجز ہے، عجز ہے، عاجز کی تکلیف نہیں ہے۔ جس کے ساتھ مکلف ہے وہ ہے توحید کا عقیدہ دلیل کے ساتھ، وہ بھی دلیل کے ساتھ توحید کا عقیدہ دل میں اعتقاد رکھ چکا ہے، لیکن اس کو موقع نہیں ملا اقرار کا کہ موت آ گئی۔ ایک یہ ہے ثانی مرتبہ میں، اور تیسرا ہے کہ دلیل بھی ساتھ ہو،
دلیل یعنی اللہ جل شانہ کو ایگوں ذہن دے وچ یہ گل مضبوط نہ باسی جو کئی میں ذوقی لوگ ہوندے ذوق اپنی جاتے ہوندے لیکن یہ تکلیف ہے کہ اسا مکلف ہیں کہ اللہ جل شانہ کو وحدہ لا شریک مانے، وحدہ لا شریک مانے، اور محمد الرسول اللہ کے رسول ہے یہ مانے توحید اور رسالت کے ساتھ۔ یہ ہمارے توحید کے ایمان کے بڑے رکن ہیں، ایک توحید کا عقیدہ اور دوسرا رسالت کا عقیدہ۔ توحید کا عقیدہ، لیکن توحید کا عقیدہ کیسے؟ یعنی دلیل کے ساتھ، ایک توحید کا عقیدہ دلیل کے ساتھ، کہ دلیل لائے اور خود نظر فکر کرے۔ یہ ہے ہمارے علم کلام میں بھئی توحید کا عقیدہ یعنی معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے اور ایمان لے آئے اور اللہ کو وحدہ لا شریک مانے، جی بھلا دلیل کے ساتھ۔ یہ تکلیف ہے، یہ تکلیف ہے، تکلیف طلب ہے اور آزمائش ہے۔ انسان مکلف ہے، اللہ پاک نے عقل دیا ہے، سمجھ دیا ہے، فہم دیا ہے، اور اللہ پاک نے اپنی توحید کے دلائل قائم کیے ہیں۔ یہ دلائل اس لیے ہیں کہ بندہ ان دلائل میں نظر فکر کر کے اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرے اور دل سے مانے۔ ایک شخص مجتہد ہے، ایماندار ہے۔ یہ ہمارے علم کلام میں ایک مسئلہ آتا ہے، مسئلہ وہ یہ ہے کہ ایک بندہ ہے، وہ میں نے خدا کو ایک مانا اور میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، وحدہ لا شریک مانتا ہوں، عبادت کے لائق اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں مانتا ہوں، لیکن دلیل نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں اس لیے مانتا ہوں کہ فلاں بندہ کہتا ہے، فلاں بندہ کہتا ہے، فلاں شخص کہتا ہے، میں اس شخص پر اعتماد رکھتا ہوں، فلاں شخص کہتا ہے، میں نے اس لیے اللہ کو ایک مانا، وحدہ لا شریک مانا، خود نظر فکر نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں مقلد۔ آیا توحید اور اعتقاد میں تقلیدی ایمان قابل قبول ہے یا نہیں؟ یہ اشاعرہ اور ماتریدیہ میں، یہ علم کلام میں اس مسئلے میں اختلاف ہے، اور سنت کی گروہ ہیں دونوں، لیکن ایک کہتا ہے کہ تقلیدی ایمان قابل قبول نہیں ہے، تقلیدی ایمان کہ فلاں کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے اس لیے میں کہتا ہوں، فلاں شخص جو نہ ہوتا یا اس کے پیچھے ایمان اور توحید، تو لہذا اس کے پاس حجت نہیں ہے، یہ محض تقلید کے طور پر کہہ رہا ہے، تقلید ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ اہل سنت سے ایک متکلمین کا گروہ اس جانب گیا ہے، مقلد کا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ لہذا مرتبہ توحید میں جو تیسرا مرتبہ ہے اقرار باللسان، اعتقاد بالجنان، اور تیسرا تائید اس اعتقاد کی جو قلب میں ہے اس کی تائید ہو، حجت بھی ساتھ ہو۔ اب میں نے کہا بندہ مکلف ہے، اللہ تعالیٰ نے آزمائش دی ہے، چنانچہ اللہ جل شانہ نے اپنی توحید کے دلائل قرآن مجید میں ذکر فرمائے ہیں، توحید کے دلائل، اور پھر ہمیں حکم فرمایا کہ تم اس میں نظر کرو، جیسے قرآن مجید میں فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ یہ زمین اور آسمانوں کی خلق، تو اللہ جل شانہ فرماتا ہے رات اور دن کا تغیر، رات آ جاتی ہے پھر دن آ جاتا ہے، ایک نظام۔ اس میں جب بندہ نظر فکر کرتا ہے تو وہ نظر فکر کرتا ہے خود اپنے عقل سے، کہ وہ ادراک کرتا ہے، تو جان لیتا ہے
کہ اس نظام کو چلانے والے ایک ذات ہے، سمجھے نا، اور بڑی عظیم قدرت والی، اور وہ وحدہ لا شریک ہے۔ جیسے حجت قرآن مجید میں دوسری بیان فرمائی، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ اللہ تعالیٰ حجت بیان فرماتا ہے عقل والوں کو۔ اللہ فرماتا ہے اگر زمین و آسمان میں، لو کان فیہما تسمیہ کی ضمیر ہے، زمین اور آسمان پیچھے مذکور ہے، ان کے طرف راجع ہے، اور چونکہ یہی عالم ہمیں محسوس ہیں، زمین اور آسمان، اللہ تعالیٰ دلیل میں انہی کا ذکر فرماتا ہے۔ اور اگر ایک شے بھی ہو نا، وہ حجت بن سکتی ہے اس کا وجود۔ یہ بڑے بڑے جو چیزیں ہیں، آسمان زمین پیدا کیے ہیں، یہ دلیل ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی، اور اللہ تعالیٰ نے یہی وحدانیت پر دلیل قائم فرمائی ہے کہ اگر زمین و آسمان میں متعدد خدا ہوتے اللہ کے سوا، الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی اور خدا ہوتے متعدد، یہ شرک متعدد، بھائی ایک ہی خدا ہے، ایک ہی خدا، شرک ہے۔ خدا اللہ ایک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر زمین و آسمان میں متعدد بہت سارے، کم از کم دوجا سمجھو، اگر خدا تو سوا کو دوجا ہو گیا، متعدد آلیہ، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر متعدد الہ ہوتے تو کب سے یہ کارخانہ کائنات اور نظام درم برم فساد آ جاتا، فساد۔ ارے ہم دیکھ رہے ہیں کہ زمین اور آسمان اور یہ منظم نظام اور دن رات اور اس میں حکمتیں اور بڑا حسین نظام ہے کہ عقل کہتی ہے اس سے بڑھ کر خوبصورت اور مستحکم نظام اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ عقل کہتی ہے کہ اس سے بڑھ کر منظم نظام حسین اور نہیں ہو سکتا۔ اگر اس سے بھی بڑھ کر نظام ہوتا تو اس کا علم اللہ کو ہوتا، پھر اللہ اس طرح پیدا فرماتا۔ یہ جو اس طرح پیدا کیا ہے تو اس عقل پہلے کہتی ہے کہ یہ منظم نظام جو چل رہا ہے، اس سے عقل سمجھ لیتی ہے کہ اس کا چلانے والا صرف اور صرف ایک ذات ہے۔ اگر متعدد ہوں گے اللہ تو سوا، تب فرمایا لفسدتا، تو اس زمین و آسمان ویران کے تباہ ہو جاتے ہیں۔ یہ دلیل تمانو علم کلام میں اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ یہ حجت ہے توحید کی، اور اس کو کہتے ہیں برہان تمانو، اور یہ برہان تمانو ہے۔ برہان تمانو کو معنی اب دیکھو کہ اگر زمین دے تے خدا دی زمین تے بادشاہاں، مختلف بادشاہ ہوئے ہیں، خطوں کے بادشاہ آپس لڑائیاں تھیں کہ نہیں تھیں؟ ہر بادشاہ دوسرے دے تے غلبہ پاؤں کی کوشش کریں دے۔ تو فرمایا اگر خدا تو سوا کوئی متعدد آلیہ ہوتے تو پھر یہ زمین و آسمان اور یہ نظام کب سے تباہ اور ویران ہو گیا ہوتا، کہ ایک دوسرے پر وہ غلبہ چاہتے۔ اب ایک دوسرے پر غلبہ کیا، ایک غالب آ گیا یا نہیں ہوا؟ غالب آ گیا، ایک غالب آ گیا، دوسرا مغلوب ہو گیا۔ مغلوب تو الہ نہیں ہوتا، وہ جو مغلوب ہے وہ الہ نہیں ہوتا۔ اذا لذهب كل الہ بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، یہ برہان ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ پھر ایک دوسرے سے غلبہ چاہنا۔ تو عقل جب اس کو دیکھتی ہے، اس دلیل حجت ہے
تو انسانی عقل کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ذات ہے، متعدد نہیں ہے. ہاں یہ قرآن مجید کے اندر فرمایا. تو یہ فکر اور نظر جیسے قرآن میں ذکر فرمایا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ اولی الالباب اصحاب عقول جنہاں دے عقول خالص، اولو الالباب لب والے، اصحاب لب ہے خالص عقل، تو وہ فکر کرتے ہیں فی خلق السماوات والارض، آسمانوں کے خلق میں اور زمین کے خلق پیدائش میں، نظام میں فکر کرتے ہیں. فکر ہے، عقل سوچ کرتی ہے، ترتیب دیتی ہے، مقدمات بناتی ہے، پھر نتیجہ نکالتی ہے. عقل خود اس میں تفکر کرتی ہے اور یہی حجت ہوتی ہے. تو فرمایا کہ ایمان سے ہم مکلف ہیں کہ اللہ کو ایک مانو، وحدہ لا شریک، بھلا دلیل کے ساتھ، تمہارے پاس دلیل بھی ہونی چاہیے. تو مقلد کا ایمان اس کے متعلق باس ہوئی ہے. ہمارے نزدیک مقلد کا ایمان ماتریدیہ کے نزدیک مقلد کا ایمان بھی قابل قبول ہے، لیکن بحث تو کی گئی ہے. ایک بہت بڑا متکلمین کا گروہ، علماء کا گروہ، متکلمین کا جو عقائد کے علماء ہیں، امام ہیں، جو عقائد بیان کیے اور دلائل بیان کیے، اس عقیدے کے دلائل کیا ہے وہ کیے. ایک بہت بڑی جماعت انہوں نے کہا مقلد کا ایمان قابل قبول نہیں، لہذا تو خود اس میں نظر فکر کر. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کا تیسرا مرتبہ. اس مرتبے میں یہ مرد خود ایمان میں مطلب ایک کامل ایماندار ہوتا ہے، اور اس کی نظر فکر جو اللہ تعالیٰ نے نظر فکر کی حکم فرمایا ہے تو نظر فکر کر، یہ دلائل ہیں میں نے قائم کیے ہیں، غفلت نہ برت. اور چوتھا مرتبہ جو ہے وہ مرتبہ بحر توحید میں فنا ہو جانا. یہ منتہی کا مرتبہ ہے کہ بحر توحید ہے اللہ تعالیٰ کی توحید، اور ایماندار آدمی اس بحر توحید میں غرق ہو جاتا ہے. یہ تم سمجھو بھائی سمندر ہے، پانی ہے، تے بندہ اندر اس غرق تھی، ہر پاسوں اندر بس وہ بھی غرق تھے. تو توحید کا ایک بحر ہے، بحر توحید میں ایماندار آدمی بس مستغرق ہو گیا. مستغرق کہ اس کے دل اور دماغ میں اور خیالات سوچ میں سوائے احد صمد کے جو اللہ ہے اس کے سوا کوئی شے نہیں ہے. یہ بحر توحید میں استغراق ہے کہ کوئی خود کا کوئی خیال، جیسے بندے کے خیالات ہوتے ہیں، کھانے کا خیال ہے، کوئی اور خیال ہے، کوئی اور خیال ہے، لیکن وہ توحید میں اتنا غرق ہو جاتا ہے کہ بس اللہ تعالیٰ کی طرف ہی اس کی قلبی دماغی توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے، اور باقی سب خیالات اس کے دل سے نکل جاتے ہیں. یہ انتہائی درجے کا مرتبہ ہے توحید کے مراتب. تو ایک یہ کہ ہم سمجھیں، ہم عام مسلمان متوسط درجے کے اور عقل رکھتے ہیں. جب میں دیکھتا ہوں، ان میں تأمل کرتا ہوں، تو مجھے سمجھ آتی ہے کہ یہ دلیل کے ساتھ ایمان ہے. جب حالات کو دیکھتے ہیں، ہمارے ہوتے ظاہر علم نہیں ہے، عقل رکھتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کے نظام کو دیکھتے ہیں، رنگ دیکھتے ہیں، تو وہ زبان سے بولتے ہیں سبحان اللہ.
یہی چیز ہوتی ہے. اس کی تشریح تم نہیں کر سکو گے، لیکن یہ حجت ہوتی ہے کہ جب آیات خدا کے دیکھتا ہے بندہ موحد ایماندار، تو زبان سے اس کے سبحان اللہ جاری ہوتا ہے. تو معلوم ہوا انہی چیزوں کو دیکھ کے اس نے اللہ کی الوہیت اور اس کی قدرت اور اس کی معبودیت کا اعتقاد رکھا ہے کہ بس یہ ذات ہے اور معبود برحق نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں بھائی مستحق للعبادت، جو عبادت کے مستحق ہے وہ اللہ کی ذات ہے. اللہ کے سوا عبادت کا مستحق کوئی نہیں، کیونکہ اللہ جل شانہ ایسا محسن ہے، خالق ہے، رب ہے، اور کمال تک پہنچایا ہے مخلوقات کو. اس کے احسانات انعامات اتنے ہیں کہ انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں. لہذا یہ ذات عقل کے نزدیک، دل کے نزدیک متعین ہو جاتی ہے کہ اتنے احسان کرنے والی، انعام کرنے والی ایسی ذات، تو پھر عبادت کے تعظیم، محسن کی تعظیم واجب ہے. عقلوں میں رکھی ہوئی بات ہے کہ کوئی بندہ تمہارے اوپر احسان کرے، تمہارے دل میں شکریہ پیدا ہوتا ہے کہ میں اس کا شکریہ ادا کروں کہ اس نے میرے اوپر یہ احسان کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے احسانات کا شمار ہی نہیں کر سکو گے. اللہ جیسا احسان کرنے والا اور کوئی نہیں. تو اللہ کی ثنا، حمد اور تعظیم، تو جتنی تعظیم کا اللہ مستحق ہے اتنی تعظیم کا اور مستحق نہیں ہے، کیونکہ اللہ جس انعامات کا محسن ہے، اللہ کے ماں سوا ایسے انعامات کا محسن نہیں ہے. اللہ جل شانہ کی تعظیم تو اس لیے کہ سب سے زیادہ بڑا احسان کرنے والا، تو تعظیم بھی انتہائی درجے کی واجب ہو جاتی ہے اور عقل سمجھتی ہے. اور وہ تعظیم جو انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، اسی تعظیم کو عبادت کہا جاتا ہے. لہذا اللہ جیسا محسن کوئی نہیں، لہذا اللہ کے سوا عبادت کے لائق بھی کوئی نہیں. شکریہ ہوتا ہے، تعظیم ہوتی ہے. اللہ پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما شکر اللہ من لم یحمد، جو شخص مطلب ہے کسی کی شکریہ ادا نہیں کرتا، شکریہ ادا نہیں کرتا اپنے محسن کا. بندے بھی احسان کرتے ہیں ایک دوسرے پر، ان کا بھی شکریہ ہے، وہ شکریہ ادا کرتے ہیں. تو فرمایا جو بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکریہ بھی ادا نہیں کرتا. لیکن اعتقاد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس تعظیم کا مستحق ہے وہ انتہائی درجے کی تعظیم ہے. ایسی تعظیم کا مستحق بس صرف اللہ ہے، کیونکہ ایسے انعامات کا عطا کرنے والا صرف ایک ذات ہے، اس کے سوا اور کوئی اتنے احسانات انعامات تو ضمیر میں، دل میں رکھی ہوئی ہے کہ محسن کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. تو محسن اللہ سے بڑھ کرتا اور کوئی محسن نہیں. اللہ کا شکریہ ادا کرنا فرض ہے. تو وہ شکریہ کیسا؟ اس کی شان کے لائق، اس کے انعام کے لائق. ایک دوسرے پر لوگ احسان کرتے ہیں، ان کا بھی شکریہ ہوتا ہے. اس شکریہ کو کہا جاتا ہے اس نے شکریہ ادا کیا. لیکن یہ شکریہ عبادت نہیں کہا جاتا. ایک تعظیم کا درجہ ہے، لیکن اللہ تعالی کی تعظیم وہ عبادت کہلاتی ہے کہ وہ تعظیم انتہائی درجے کی ہے. انتہائی درجے کی سمجھ جب تم نماز میں کھڑے ہوتے ہو، قیام کرتے ہو اللہ کے حضور، اللہ کو خالق، مالک، محسن اعتقاد رکھ کے قیام کرتے ہو. اب یہ قیام عبادت ہے. لیکن تم جب اپنے بزرگوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہو، والد کے آگے قیام کرتے ہو، یہ قیام کا ہے. جیسے
قومی ترانہ پڑھا جاتا ہے، اٹھ کر پڑھا جاتا ہے، یہ بھی تعظیم تو ہے، قیام تو ہے، لیکن یہ قیام عبادت نہیں ہے، یہ ایک تعظیم ہے، ایک پہلو ہے، ادب ہے، بزرگوں کا ادب ہے، علماء کا ادب ہے، والدین کا ادب ہے، قیام کرتے ہو، لیکن یہ قیام اٹھنا، یہ قیام تعظیم ہے، عبادت نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے حضور جو قیام کرتے ہو وہ قیام تعظیم ہے، اور تعظیم بھی ایسی جس کو عبادت کہا گیا ہے، اور اس کی وجہ کہ اللہ تعالیٰ کو معبود برحق سمجھ کے اس کے لیے قیام کر رہے ہو، کہ جو کسی کو معبود برحق سمجھ کے تعظیم کرے یہ تعظیم اس کی عبادت ہوتی ہے۔ تو مومن آدمی یہ تعظیم کے معبود برحق سمجھ کے کرتا ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کی کرتا ہے اور کسی کی نہیں کرتا ہے۔ تعظیم کرتا ہے، والد کی کرتا ہے، قیام کرتا ہے، اٹھتا ہے۔ ہمارے عرف میں ایک سمجھا گیا ہے، قیام کو ادب سمجھا گیا ہے۔ اگر کوئی آئے بزرگ وہ قیام نہ کرے تو لوگ سمجھتے ہیں اس نے ادب نہیں کیا، ایک عرف میں لوگ سمجھتے ہیں تو یہ ہے ادب، لیکن خدا کی تعظیم وہ تعظیم عبادت ہے کہ خدا کو معبود برحق سمجھ کے تعظیم کی جاتی ہے۔ اب بت پرستوں نے بتوں کو معبود مستحق عبادت سمجھ کے تعظیم کیا تو مشرک ہوئے۔ اب فقہ میں مسئلہ ہے کہ اگر کوئی قبر کی، یہ قبر کے متعلق بات آئی، قبر کا سجدہ کرتا ہے، اب بت پرست بت کا سجدہ کرتا ہے، مومن آدمی اللہ کا سجدہ کرتا ہے، اللہ کا سجدہ توحید ہے، بتوں کا سجدہ شرک ہے، اور قبر کا سجدہ کیسا ہے؟ ہمارے فقہ میں یہ مسئلہ مذکور ہے۔ انہوں نے کہا دو احتمال ہیں۔ اب قبر کا جو سجدہ کیا، یہ سجدہ عبادت کا کیا ہے یا سجدہ تعظیم کا کیا ہے؟ اس سے پوچھو جس نے سجدہ کیا۔ سجدہ شریعت محمدی میں کسی کا سجدہ اللہ کے سوا، تعظیم کا سجدہ کسی کا بھی ہو، حرام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں حکم کرتا، صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ہم دیکھ رہے ہیں جو حیوانات ہیں، اونٹ ہیں، وہ سجدے کرتے ہیں، درخت آپ پر، تو ہمیں بھی حکم دیں ہم آپ کا سجدہ کریں۔ وہ آپ نے منع فرمایا، فرمایا اگر اللہ کے سوا غیر کا سجدہ جائز ہوتا شریعت میں تو میں پھر عورت کو حکم کرتا کہ آپ اپنے خامند کا سجدہ کرے۔ یعنی خامند کے اتنے احسانات ہیں عورت پر، احسان کہ عورت اس کو ادا نہیں کر سکتی، میں حکم کرتا، لیکن میری شریعت میں غیر کا سجدہ جائز نہیں ہے۔ پہلی شریعتوں میں سجدہ تعظیم کا، عبادت کا سجدہ سوائے اللہ کے غیر کا کسی شریعت میں روا نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تک غیر کا سجدہ عبادت کا جائز نہیں ہو، لیکن پہلی شریعتوں میں سجدہ تعظیم جائز رہا ہے۔ جیسے آدم علیہ السلام کا سجدہ ذکر ہے، فسجدوا فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس، سب فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے نہ کیا۔ یہ سجدہ جو تھا یہ سجدہ عبادت کا نہ تھا، یہ سجدہ تعظیم کا تھا، آدم علیہ السلام کی تعظیم، جو اللہ پاک فرماتے ہیں اسجدوا لآدم۔ اور یہ نام جو ہے یہ نام تعلیلیہ ہے کہ سجدے کا حکم ہے، فرمایا آدم کا سجدہ کرو، آدم کے لیے سجدہ کرو، آدم کے لیے سجدہ کرو۔ یہ نہیں فرمایا کہ اسجدوا الی آدم، الی داخل ہوتا آدم پر، پھر آدم بمنزل قبلہ کے تھے،
جیسے ہم قبلہ کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ کی طرف منہ کر کے سجدہ کیا. آپ افضل ہیں، خیر البریہ، سب کائنات سے افضل ہے. یہ گھر اللہ کا ہے، وہ محبوب حبیب اللہ ہے، سید الانبیاء، افضلوں کے افضل. لیکن یہ نہیں ہے، وہ قبلہ ہے، عبادت اللہ کی ہے، لیکن قبلہ متعین فرمایا گیا. یہ حکمتوں پر مبنی ہے ہمارے لیے کہ ہم ایک جانب ہمارے دل کی توجہ ہو، منتشر نہ ہوں، پھر دل اللہ کی طرف متوجہ ہوگا. اور اپنے آپ کو ایک یعنی ممارست کرنی ہے، ایک طریقہ بنانا ہے. تو آدم کے لیے جو سجدہ تھا یہ سجدہ تعظیمی تھا، سجدہ تعظیمی، عبادت کا نہ تھا. اسی طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے فخروا لہ سجدا، جو آدم علیہ السلام کے کا سجدہ فرشتوں نے کیا، یہ سجدہ بھی تعظیمی، اور یوسف علیہ السلام کا سجدہ بھائیوں نے کیا، وہ سجدہ بھی تعظیمی. رسول اللہ کی شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز نہیں ہے، حرام ہے سجدہ، خروا لہ سجدا یہ. لیکن اگر اب کوئی قبر کو سجدہ کرے تو سجدہ جب قبر کو کرے تو اب پوچھا جائے گا بھائی سجدہ تو نے کیوں کیا؟ اس کی وضاحت کریں. سجدہ عبادت کا ہے یا سجدہ وہ اس کی تشریح کرے گا. اگر کہے سجدہ عبادت کا ہے پھر شرک ہے، پھر شرک ہے. بہت اکبر الکبائر سے الاشراک باللہ، سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا گناہ یہ اشراک باللہ ہے. پھر تو حکم بہت، جنایت بہت بڑی ہے، سزا بھی بہت بڑی ہے، سزا بھی بہت بڑی ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، مشرک کی تب بخشش ہی نہیں ہے. شرک کے علاوہ کو گناہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے علاوہ کوئی جتنے بڑے گناہ بھی ہوں اللہ چاہے تو بخش دے گے، لیکن شرک اس کی بخشش نہیں ہے. یہ خدا کی خبر ہے قرآن مجید میں. لہٰذا ہمیں احتیاط کرنی چاہیے کہ مسلمان بس قبر کو کسی نے ہاتھ لگا دیا کہ شرک کو سمجھا ہے کہ شرک کتنا بڑا جرم ہے، صرف ہاتھ لگا رہے شرک. تو یہ نہیں دیکھا کہ شرک اتنی بڑا جرم ہے کہ اللہ نے خبر دی ہے کہ شرک کرنے والے کو اللہ نہیں بخشے گا. یہ اتنا بڑا جرم ہے، تو اتنا بڑا جرم ہے تو پھر بڑے جرم کی ماہیت کا تحقق وہ بھی بہت بڑا تحقق ہے. اس طرح نہیں ہے کہ کسی نے بس ہاتھ لگا دیا، قبر کو بوسہ دے دیا کہ تم فتویٰ دے دو بدولت شرک ہو گیا. نہیں، مبالغہ امیز باتیں نہ ہوں. تم لوگوں کے نفسیات بھی دیکھو، لوگوں کے عادات بھی دیکھو، اور ان سے اگر ابہام ہو تو تفصیل بھی پوچھو، پھر تحقیق کر کے پھر شریعت کا حکم بیان کرو. یہ مقصد ہے. ہمارے فقہ میں یہ بات ذکر کی گئی ہے. اگر قبر کا سجدہ کرتا ہے عبادت کے لیے کہ صاحب قبر کی عبادت کا قصد کرتا ہے، اور یہ ایماندار آدمی سے نہیں ہوتا. یہ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. یہ نہیں ہوتا. یہ نفسیات ہیں کہ کوئی مسلمان آدمی جو کلمہ گو ہے، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے، خدا کی عبادت کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، قبر کو سجدہ کرے تو نیت عبادت کی کرے، یہ بہت دور کی بات ہے. لہذا اس سے تفصیل پوچھی جائے گی بھئی یہ سجدہ تو نے کیسا کیا؟ سجدہ عبادت کا شرک، سجدہ تعظیم کا کیا ہے تو تم اس کو سمجھائے ہو. صدقہ سجدہ
تعظیم کا تم اس کو سمجھائے یہ شریعت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. اسلام میں، دین اسلام میں غیر کا سجدہ تعظیمی حرام ہے، لہذا اس حرام سے تو بچے. یہ ہمارے فقہ میں یہ فرق مذکور ہے، لہذا ہمیں سمجھانا چاہیے. لیکن جھٹ کسی بات پر جو ہے نا ایسے فتوے بھی نہ دے کہ مسلمان کو مشرک قرار دے گے. اور شرک اتنا اکبر کبائر، سب سے بڑا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد اکبر الکبائر الاشراک باللہ من اکبر الکبائر. کبیرے گناہ ہیں، پھر کبیروں سے جو سب سے اکبر گناہ ہے وہ فرمایا اشراک باللہ. اشراک باللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا. اور شریک ٹھہرانا علم کلام میں اس کی وضاحت کی گئی ہے. میں خدا جیسی یعنی کسی کو مستحق سمجھنا عبادت کا، ایک استحقاق للعبادت لغیرہ، اور دوسرا ذات میں کہ وجوب الوجود، اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے، وہ حمد کا مستحق ہے، عبادت کا مستحق ہے الوہیت کے لیے. اصل منشا اور علت اس کے استحقاق عبادت کی اور وحدانیت کی وہ الوہیت ہے کہ الوہیت وہ صرف اور صرف اللہ تعالی. جیسے فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ الا ہو، یہ توحید ہے. اور استحقاق عبادت کا بیان ہے کہ یہ لا الہ الا ہو، کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر وہی اللہ، جس کا ذکر میں اللہ لا الہ الا ہو. اللہ الہ سے ہے، الہ الوہیت سے، تو معلوم ہوا کہ الوہیت ہی استحقاق اس کی وہ منشا ہے، علت ہے، وہ سبب ہے، وہ مدار ہے. خدا کی الوہیت اور الوہیت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہے کہ اللہ کا اسم بھی الہ سے مشتق ہے، الہ الوہیت سے. یہ ذرا تقریر ہے، بیان ہے، یہ اس لیے کہ تم سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے توحید کا عقیدہ اور توحید کا معنی کیا ہے، توحید کے مراتب کیا ہیں، توحید کے دلائل کیا ہیں. ہم جو توحید سمجھے اس کو کہ اللہ کے نبیوں کی اور اللہ کے پیاروں کی تنقید کریں تو اس کو سمجھے یہ ہے توحید. یہ توحید نہیں ہے. توحید کا ایک عقیدہ ہے اسلام میں، اور اس عقیدے کے دلائل ہیں اسلام میں. وہ عقیدہ بیان کریں اور اس کے دلائل بیان کریں، اور دلائل کو اس عقیدے پر انطباق دینے کہ یہ کس طرح ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ فلانا بندہ چونکہ مسلمان ہے، وہ بڑا امیر آدمی ہے، غنی ہے، مالدار ہے، لہذا میں بھی اس لیے مسلمان ہوں. یہ ہے تقلید، یہ ایمان میں تقلید ہے. اور فلانا بندہ جو بڑا دنا ہے، جو کتنا مال جمع کیا ہے، کتنا سمجھدار ہے، کتنا بڑا مرتبہ رکھتا ہے، وہ مسلمان ہے، میں بھی اس لیے مسلمان ہوں کہ فلانا بندہ اتنا عقل والا وہ مسلمان ہے. یہ ہے تقلید. اس کے متعلق بات ہے کہ بھئی اس کا ایمان قابل قبول ہے یا نہیں. ایک جماعت نے کہا قابل قبول ہے، دوسری جماعت متکلمین نے کہا نہیں ہے. یہ تقلید، ایمان میں تقلید نہیں ہوتی، تقلید فروع مسائل میں ہوتی ہے. جیسے ائمہ ہمارے ہیں، بھئی ہم فروع مسائل، اجتہادی مسائل میں وہ احکام ہیں اجتہادی، ان میں تقلید ہوتی ہے، ایمان میں تقلید نہیں ہوتی. کوئی جتنا بھی بڑا، بھئی یہ اتنا بڑا سمجھدار آدمی وہ یہودی ہے یا نصرانی ہے، یہ دیکھو کتنے مالدار ہیں، کتنا جو ہے ان کی سلطنتیں ہیں، لہذا کوئی کہے ہم بھی وہی ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے، یہ تقلید یہ نہیں ہے. اللہ پاک نے تمہیں عقل دی ہے، عقل سے دلائل میں نظر فکر کرو. اللہ پاک نے قرآن مجید میں دلائل قائم فرمائے ہیں، جیسے میں نے بیان کی ہے 5 براہین. حضرت کی پیر مہر علی شاہ صاحب قبلہ، حضرت
آپ نے سیف چشتیائی میں، شمس الہدایت میں، ایک آپ کی کتاب ہے تحقیق الحق میں، بہت عجب کتاب ہے، لیکن اس کا سمجھنا اس کے لیے علم چاہیے۔ بہرحال جتنا بھی ہوگے تو کتاب آپ وہ حاصل کر لیں کہ تبرکاً پڑھا کریں، اللہ تعالیٰ اس کی سمجھ عطا فرمائے گا۔ تو تحقیق الحق میں آپ نے یہ ذکر فرمایا ہے۔ ہاں تو ہمیں توحید کے دلائل آنے چاہیے۔ بے توحید کے دلائل کیا ہیں؟ تو جو کسی داہریے کو یا کسی غیر مسلم کو تو جو توحید کی دعوت دے گا تو دلیل کون سی دے گا اس کو؟ عقلی دلائل ہیں، توحید پر عقلی دلائل ہیں۔ اللہ پاک نے بھی عقلی دلائل قائم فرمائے ہیں، تو عقلی دلیل قائم کرے گا۔ تو یہ نہیں کہہ سکے گا کہ قرآن میں ہے، کیونکہ وہ کافر ہے، قرآن کو مانتا ہی نہیں ہے، لیکن عقل تو اس کے پاس ہے۔ تو اللہ پاک نے مکلف کیا ہے عقل والوں کو، اور عقل والوں کے آگے جو دلائل توحید کے قائم فرمائے وہ دلائل بھی عقلی دلائل ہیں۔ زمین آسمان منظم نظام ہے، یا فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین آسمان میں اللہ کے سوا کوئی اور خدا ہوتے متعدد تو یہ زمین آسمان اور نظام کب سے تباہ اور برباد ہو گیا ہوتا۔ یہ دلیل تمام۔ تو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج بھی بات لمبی ہو گئی، لیکن چونکہ مسئلہ یہ اہم ہے، ہمارا بنیادی عقیدہ ہے، وہ ہے عقیدہ توحید۔ اس کو سمجھیں، توحید کے مراتب سمجھیں، توحید کا عقیدہ اور توحید کے دلائل، اس کو سمجھیں اور اس کو یاد کریں اور پکڑیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ اللہ جل شانہ ایمان سلامت رکھے اور صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔